بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما. اما بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 12 دن کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا کورس چل رہا ہے. اس میں ہم نے کل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق پڑھا تھا، جس میں اہم باتیں یہ تھی جس کو ہم دوبارہ لوٹا لیتے ہیں تاکہ ہمارے یاد ہو جائے. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 ہجری میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. نمبر 2، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال بیت اللہ پر ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا. نمبر 3، آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. مشہور بات یہ ہے، اگرچہ اس سے زیادہ تحقیقی بات یہ ہے کہ 9 کو پیدا ہوئے. ایک ہم نے معجزہ یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ادھر کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا اور 14 گنبد ٹوٹ گئے، اور اسی طریقے سے ایران کی آگ جو 1000 سال تک جل رہی تھی وہ پیدا ہوتے ہی بجھ گئی. ایک معجزہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو ایک نور کے ذریعے سے مشرق اور مغرب کے بڑے بڑے محل دکھلا دیے گئے، جس کے اندر اشارہ ہے کہ اس سے بچے کی نبوت پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد یعنی عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں کسی کام سے گئے اور ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عرب کا طریقہ تھا کہ وہ دودھ دوسری عورتوں سے پلوایا کرتے تھے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمینہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے اصل دودھ پلایا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ طائف کی تھی، اور جب وہ آئی تھی تو حضرت حلیمہ کے واقعے میں 3 معجزے آئے تھے. نمبر 1، ان کی اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی تھی، خود حضرت حلیمہ کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا، اور گدھا بہت آہستہ چلتا تھا. ان تینوں کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ظاہر ہوئی، جیسا کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 سال تک دودھ پیا حضرت حلیمہ سعدیہ کا. اس کے بعد آج سے یہاں کا سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. جس طریقے سے میں نے پڑھے ہیں یہی صحیح طریقہ ہے، اگرچہ لکھنے میں عجیب سے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ یاد کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ الفاظ سکھا سکیں. تھوڑے تھوڑے الفاظ سکھائیں، اللہ اکبر، پھر کبیرہ سکھا دیں، پھر الحمد للہ سکھا دیں. ترجمہ یہ ہے کہ تمام اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑے ہیں، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، وہ جو بہت زیادہ تعریف ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام بھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما یعنی ان کا دیکھنے میں جو بڑا پن
اور سب بچوں سے اچھا تھا، اور سب بچوں سے اچھا تھا یعنی 2 سال ہی کی عمر میں کافی بڑے محسوس ہوا کرتے تھے کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم یعنی حضرت حلیمہ کہتی ہیں حسب قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس لائے، یعنی یہ طے ہوا تھا کہ 2 سال کے بعد جب دودھ پلا کر ہم اس کو فارغ ہو جائیں گے تو آپ کا بیٹا واپس کر دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ یہ سب حضرت حلیمہ بیان کر رہی ہیں۔ اتفاقاً اس سال مکے میں طاعون پھیل رہا تھا، ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ واپس لے آئے۔ اس طریقے سے حضرت حلیمہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس طائف لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے۔ باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تھے مگر خود علیحدہ رہتے تھے، کیونکہ جس کو پوری امت کو سنبھالنا تھا اور کھیل کود سے پوری امت کو محفوظ رکھنا تھا، وہ بچپنے کے اندر خود کیسے کھیل میں لگ سکتا ہے۔ لیکن اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکالے کہ بچوں کے لیے کھیلنا درست نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر میں حضرت حسن حضرت حسین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، تو بچے کو کھیلنے دینا چاہیے، بلکہ خود بھی آدمی ان کے ساتھ کھیلے، سنت کی نیت سے اس پر ثواب ملتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے کسی سے پڑھنے کا۔ اب آدمی اس کا غلط مطلب نکال سکتا تھا۔ ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے۔ آپ پڑھ چکے حضرت علیمہ 2 بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک عبداللہ نامی ایک لڑکے کو۔ تو ان کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کے ساتھ بھیجا کرو، اور اس کے بعد اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے اور میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے آدمی کے اندر بڑائی نہ ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ دونوں مویشی میں پھر رہے تھے، یعنی دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھائی عبداللہ، کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے، یعنی حضرت حلیمہ کے گھر آئے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور شکم یعنی پیٹ کو چاک کر دیا، میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے، دونوں یعنی حضرت حلیمہ اور حضرت حلیمہ کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مگر رنگ خوف سے متغیر یعنی بدلا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لائے۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ کاہن کہتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر یا کسی اور طریقے سے آئندہ آنے والی خبروں کو بتلاتا ہے، کیونکہ حضرت حلیمہ ظاہر سی بات ہے اس وقت تک اسلام نہیں لائی، اس وقت تک قرآن حدیث کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا گیا، تو عرب کے دستور کے مطابق حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کے پاس لے گئی کہ اس واقعے کی حقیقت ہم جان لیں۔ آج کے دور میں مسئلہ یہی ہے کہ کسی ایسے آدمی کے پاس جانا کہ جو آئندہ کی خبریں بتلاتا ہو جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا، اے آل عرب، آل عرب، اے عرب کی اولاد، دوڑو، جو بلا تم پر ان قریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جو تم نے اب تک کبھی نہیں سنا۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ تو اس نے بات صحیح بتلائی بالکل، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض باتیں وہ صحیح بھی بتلا دیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس شخص نے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے توریت اور انجیل کی باتیں اس کو معلوم ہوئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ باتیں اس نے پہچان لی ہو
جو توریت اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی تھی، اس وجہ سے یہ سمجھ گیا کہ یہ بچہ آئندہ چل کر نبی بنے گا اور مشرکوں کے شرک کو اور کافروں کے کفر کو مٹا دے گا، اس وجہ سے اس نے یہ بات کہی۔ حلیمہ سعدیہ یہ سن کر جھنجلا اٹھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چینے کو چاک کیا گیا، آپریشن کیا گیا، ان کو اس پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ کما حق کہو یعنی جیسا حق ہے تحفظ نہ کر سکتی تھی۔ اس کو شک کے صدر کہتے ہیں کہ سینہ مبارک کو چاک کر دیا گیا۔ یہ کئی مرتبہ ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو تفسیر کے سبق میں بھی بتلایا تھا، اور بچپن میں یہ اسی وجہ سے کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن کی چیزیں نکل جائیں۔ بچے جو کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پاک کر دیا جائے۔ جب مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ شریفہ کے پاس کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ باوجود خواہش کر کے واپس لے جانے کے اس قدر جلد واپس لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ویسے تو کہہ رہی تھی کہ مجھے اس بچے کو کچھ دنوں اور رکھنے دو، اور اب دوبارہ پھر واپس لے آئی ہو۔ اصرار کے بعد حضرت حلیمہ کو تمام واقعہ عرض کر دینا پڑا۔ انہوں نے بتلا دیا کہ یہ بچہ بکری چرانے گیا تھا اور وہاں پر دو آدمی آئے اور اس کا انہوں نے آپریشن کر دیا، اس وجہ سے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو یہ امانت مجھ سے ضائع ہو جائے۔ انہوں نے سن کر فرمایا بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ تو پہلے سے جانتی تھی کہ یہ کوئی عام بچہ تو ہے نہیں، وہ سمجھ گئی ہوں گی کہ یہ فرشتے آئے تھے اور فرشتوں نے کچھ ان کے ساتھ الگ ہی معاملہ کیا ہے، اور پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنائے، یعنی حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کو سنائے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ عام بچہ نہیں ہے۔ تو اب تک اس میں ہم کو کیا یاد کرنا ہے؟ یاد یہ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ پھر واپس لے گئی تھی، لیکن پھر یہ شق صدر کا واقعہ آیا، اس کی وجہ سے پھر چند ہی مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمینہ کے پاس چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ یاد کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں بکریاں چرائی ہیں، اور ایک بات یہ یاد کرنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بچپنے میں شق صدر ہوا، اور اس کی وجہ تھی بچپنے کی چیزیں کھیل کود کی طرف توجہ ہٹ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات میں بھی تھوڑا جلدی چلوں گا، کیونکہ کتاب پوری کرنی اصل مقصد بھی ہے ہمارا، تاکہ پوری سیرت سامنے آ جائے۔ ہو سکتا ہے 12 دن کے بعد شاید 1-2 دن بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 4-5 برس ہوئی تو مدینہ سے واپس ہوتے ہوئے بمقام ابوا، یعنی ابوا نامی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دنیا سے رحلت فرمائی۔ رحلت کا مطلب یعنی دنیا سے کچھ رخصتی ہو گئی۔ بچپن کا زمانہ 6 سال کی عمر ہے اور والد کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا ہے، پیدا ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا، اور والدہ کی آغوش شفقت یعنی شفقت کی گود کا بھی خاتمہ ہوا، لیکن یہ یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے وہ ان اسباب سے بے نیاز ہے۔ یعنی اصل تو اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو بغیر کسی اسباب کے پالیں گے اور ایسا اس کو بنا کر دکھائیں گے کہ دنیا اس کی جیسا پیش نہیں کر سکتی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، ورنہ تو جس کے ماں باپ نہ ہو وہ تو ویسے ہی گم ہو جاتا ہے بچہ۔ یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھے کہ یہاں تو آپ نے پڑھا 4 یا 5 سال جہاں میرا کرسل گھوم رہا ہے، اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا ہے 6 سال، تو 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے۔ یہ بہت ساری جگہ آپ کو پریشانی پیش آئے گی کہ یہ تو عمر تھی، یہ عمر تھی، یہ عمر تھی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ کوئی قرآن حدیث تو ہے نہیں کہ بالکل پکی بات ہم کو معلوم ہو جائے، بلکہ علماء نے پہلے لوگوں سے سنا، انہوں نے پہلے لوگوں سے سنا، انہوں نے پہلے لوگوں سے سنا،
تو ہر ایک اپنے آئیڈیا اور اندازے سے بیان کرتا ہے، اس وجہ سے اس میں چوک ہو جاتی ہے، کوئی 4 کہتا ہے، کوئی 5 کہتا ہے، تو اندازے سے جب کوئی چیز بیان کی جاتی ہے اس میں اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، 4 5 6۔ آپ کہہ لیجئے 5 6 سال کے بچے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد المطلب یعنی آپ کے دادا کی وفات، والدین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے پاس رہے، لیکن خدا قدوس کو دکھلانا تھا کہ یہ نو نہال محض آغوش رحمت میں پرورش پانے والا ہے، یعنی اصل تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو پالیں گے، مسبب الاسباب ان کی تربیت کا خود کفیل ہو چکا۔ مسبب الاسباب جو اسباب کو بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ ماں کے محتاج، نہ باپ کے محتاج، نہ دادا کے محتاج اور نہ چچا کے محتاج۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو عبد المطلب بھی دنیا سے رحلت فرما گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو والد صاحب پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گئے، والدہ 5 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، اور عبد المطلب 8 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اب کس نے پالا؟ اب پالا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چچا ابو طالب نے، جو آخر تک کافر ہی رہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب، ابو لہب یہ بھی چچا تھا، ابو طالب یہ بھی چچا تھے، ابو جہل چچا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہوئے، ولی کہتے ہیں ذمہ دار کو، ان کے پاس رہے یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 12 برس 2 مہینے کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف چلے، راستے میں مقام تیمہ میں اقامت فرمائی، اقامت یعنی ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تیمہ میں مقیم تھے کہ اتفاقاً یہود کے ایک بڑے عالم جن کو بحیرہ راہب کہا جاتا ہے، راہب کہتے ہیں یہود کے بڑے عالم کو، اور بحیرہ ان کا نام تھا یا لقب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو طالب سے خطاب کیا کہ یہ لڑکا جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے کہا کیا آپ اس پر مہربان ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو طالب نے کہا بے شک۔ یہ سن کر بحیرہ نے خدا کی قسم کھائی اور کہا اگر تم اس کو شام لے کر گئے تو اس کو یہود قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ یہ خدا کا نبی ہے جو یہود کے دین یعنی توریت اور حضرت موسیٰ کے مذہب کو منسوخ کر دے گا، یعنی ختم کر دے گا، یعنی یہ اعلان کر دے گا کہ اب اسلام پر عمل کیا جائے گا، حضرت موسیٰ کے مذہب پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کی یعنی اس بچے کی صفات میں اپنی کتاب میں پاتا ہوں۔ یہاں پر یہی سوال پیدا ہوگا کہ اس یہود کے بڑے عالم نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ توریت میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور انجیل میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کو پہچان لیا تھا، بلکہ یہودی اور عیسائی کے عالم اور عوام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، کچھ نے ایمان قبول کیا اور کچھ نے ہٹ دھرمی میں ایمان قبول نہیں کیا۔ فائدہ، بحیرہ راہب چونکہ تورات کا عالم تھا، توریت دونوں ٹھیک ہے، اور توریت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا، یہاں پر کچھ چھٹا ہوا ہے، پورا حال مذکور تھا، اس لیے اس نے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں۔ خاتم الانبیاء نبیوں کی مہر، یعنی نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے، جو توریت کو منسوخ یعنی توریت کے حکم کو منسوخ کر دیں گے کہ اب توریت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور احبار یہود کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ احبار یہود کے بڑے بڑے علماء۔ ابو طالب کو بحیرہ کے کہنے سے خطرہ پیدا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ واپس کر دیا۔ تو اس کا خلاصہ کیا نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں آپ نے تجارت کا سفر کیا اپنے چچا کے ساتھ شام کی طرف، لیکن نہ جا پائے
کیونکہ یہودی نے یہ کہہ دیا کہ اس کو مارا جا سکتا ہے، لہذا آپ واپس تشریف لے آئے۔ دوبارہ سفر شام بغرض تجارت۔ مکہ معظمہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عنہ غلط ہے کیونکہ تو عورت ہے، عورت کے ساتھ انہا آتا ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے؟ یہ پیچھے سے شور آ رہا ہے۔ اس وقت ایک مالدار عورت تھی اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور تجربے کار۔ جن لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتی ان کو اپنا مال سپرد کر دیتی کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کر آؤ، اس قدر تم کو بھی دیا جائے گا، یعنی پارٹنرشپ، محنت آپ کی، مال میرا، اور اس کے بعد اس کو تقسیم کر لیا جاتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت ظہور نہ ہوا تھا، یعنی اس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور امانت کا تمام مکے والوں میں بڑا شہرہ تھا، اور ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا۔ اعتبار کا مطلب اعتماد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ امین کہتے ہیں امانت دار کو۔ یہ شہرت اور بزرگی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر پوشیدہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے نفع اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر ہماری تجارت کا مال شام کو لے جائیں تو ہم اپنے ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں، اور دوسرے لوگوں کو نفع میں جو حصہ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ چونکہ بلند ہمت اور وسیع الخیال یعنی تمام چیزوں کا خیال رکھ کر فیصلہ کرنے والی شخصیت ہستی واقع ہوئی تھی، فوراً اس بعید یعنی دور کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب جگہ غلط لکھا ہوا ہے، انہا ہے سب جگہ، کہ غلام میسرہ کو ساتھ لے کر 12 ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ معظمہ میں لا کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مال سپرد کر دیا۔ اس کو خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں بیچا تو 2 چند یعنی ڈبل کے قریب نفع ہوا۔ شام کے راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے، ایک راہب نستور نامی، یہ یاد رکھیں یہ دوسرا آدمی ہے اور اس کا نام بھی الگ نستور ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی جو علامتیں پہلی کتابوں میں لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پہچان گیا۔ راہب میسرہ کو جانتا تھا، یعنی میسرہ وہ جو غلام بھیجا تھا حضرت خدیجہ نے ساتھ میں، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کون شخص ہے؟ اس نے کہا مکہ معظمہ کے رہنے والے ہیں، قریش کے ایک شریف نوجوان ہیں۔ اس نے کہا آئندہ چل کر یہ نبی ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 2 مرتبہ واقع ایک سفر پیش آیا، ایک مرتبہ چچا کے ساتھ، ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر، دوسری مرتبہ میں اس نے کوئی خطرے والی بات نہیں بتلائی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سفر کیا ہے اور اس میں آپ واپس نہیں آئے ہیں، یعنی بیچ سے واپس نہیں آئے، پورا اپنا مکمل سفر کر کے واپس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند، فہمیدہ سمجھدار عورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور محیر العقول عقل کو حیرت میں ڈال دینے والے اخلاق کو دیکھ کر ان کو ایک سچا اعتقاد اور خالص انس کے معنی محبت ہو گئی، جس سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منظور فرماوے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی شرمندگی کے ساتھ اپنی بات ظاہر کر سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ تو خیر 40 سال کی تھی، وہ تو لڑکی نہیں رہی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح مقرر ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت 40
اور بعض روایات سے 45 سال تھی. 40 مشہور ہے، بس 40 ہی آپ یاد رکھیں کہ آپ کی عمر جس وقت حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی. نکاح میں ابو طالب اور بنو ہاشم اور رؤسائے مدر، یہ سب قبیلوں کے نام ہیں. بنو ہاشم بھی، مدر بھی. رؤسا کہتے ہیں سرداروں کو. مدر کے سردار جمع ہوئے، ابو طالب نے خطبہ پڑھا. اس خطبے میں ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو الفاظ کہیں وہ سننے کے قابل ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: یہ محمد بن عبداللہ ہے جو اگرچہ مال میں کم ہے لیکن شریفانہ اخلاق اور کمالات کی وجہ سے جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ عالی مرتبہ نکلیں گے، کیونکہ مال ایک زائل ہو جانے والا سایہ اور لوٹنے والی چیز ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قرابت یعنی رشتہ داری کو تم سب جانتے ہو، خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کل مہر معجل اور مؤجل میرے مال سے ہے. معجل کہتے ہیں جو فوراً مہر دیا جاتا ہے، اور مؤجل جو بعد میں دیا جاتا ہے. عرب والوں کے یہاں ایسا ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو خاص طور پر جو سہارنپور ہے وہاں تو مہر معجل یعنی لیٹ والا مہر ہوتا ہے، اور خدا کی قسم اس کے بعد اس کی بڑی عزت اور عظمت ہونے والی ہے. ابو طالب کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس وقت ہیں جبکہ 21 سال کی عمر میں ہیں اور ابھی ظاہری طور سے نبوت بھی عطا نہیں ہوئی ہے. اس پر یہ ترہ کہ ابو طالب اپنے اسی قدیم مذہب پر ہیں جس کو مٹانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی وقف ہے، مگر بات یہ ہے کہ حق بات چھپائی نہیں جا سکتی. الغر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 سال نہیں، کچھ مدت نزول سے پہلے اور کچھ مدت وحی کے بعد. یہاں بھی کچھ کہیں آپ پڑھیں گے 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، یہی زیادہ مشہور بات ہے. یہاں پر لکھا ہوا 21 سال کی عمر میں ہوا، 25 والی بات مشہور ہے، اور 25 سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رہی ہیں، یہ زیادہ مشہور ہے، اگرچہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ سے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند، 2 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئی. فرزند ارجمن قاسم طاہر رضی اللہ تعالی عنہما تھے. قاسم کے نام سے ہی آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہے. کنیت کہتے ہیں باپ والا، یعنی باپ اپنے بیٹے کے نام پر اپنا نام رکھے، یہ ماں اپنی بیٹی کے نام پر نام رکھے، اس کو کنیت کہتا ہے. ابو القاسم قاسم کا باپ. اور طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا. اسی وجہ سے بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے 4 تھے کل ملا کر، 2 تو قاسم اور طاہر، تیسرے عبداللہ کو وہ الگ مانتے ہیں، اور چوتھے کا ذکر ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا، ابراہیم. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، طاہر ہی کا دوسرا نام عبداللہ تھا، اس وجہ سے اصل بیٹے 3 تھے. تو اس میں کوئی وہی بات ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ بیان کرنے والے اندازے سے بیان کر دیتے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ بھی موجود نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تک تو کہ اسلام ہی نہیں آیا ہے. تو اس وقت کافر کیا آپ کی باتوں کو محفوظ رکھیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس طرح کی باتیں بیان نہیں کی کہ میرے 3 بچے تھے یا میرے 4 بچے تھے. اس وجہ سے یہ باتیں پوری کلیئر ہو کر ہمارے سامنے نہیں آ پائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی دین پر مدار بھی نہیں ہے کہ اگر 4 ہوں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر 3 نہیں ہو، اگر 3 ہوں گے تو پھر آدمی کو ثواب نہ ملے، یا ان کو یاد رکھنے ضروری ہو، ایسا تو ہے نہیں. اس وجہ سے اس کے اندر یہ بات کلیئر ہو کر نہیں آ پاتی. 4 صاحبزادیاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں بھی سب انہو غلط لکھا ہے، انہا. زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ بیٹیاں 4 ہی ہیں، سب 4 بیان کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بیٹیاں بڑی ہوئی، تو جب بڑی ہو گئی تو سب کو یاد ہوئی کہ کون کون ہے، اور بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تو پتہ ہی نہیں لگا کون تھا کون نہیں. یہ وجہ ہے.
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے بڑی تھی. یہ حضرت زینب سب سے بڑی تھی. اس میں بھی لیکن علماء بیان کرنے والے مختلف ہیں. بعض ام کلثوم کو کہتے ہیں سب سے بڑی تھی. یہ سب اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھی، یعنی پیٹ سے تھی. تو 6 اولاد ہوئی، اور اگر دوسری بات مانی جائے تو 7 ہوئی. 7 والی بات زیادہ مشہور ہے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے صاحبزادے جن کا نام ابراہیم تھا، صرف وہ ماریہ قبطیہ سے تھے. یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، یعنی مدینہ منورہ میں آ کر پیدا ہوئے ہیں حضرت ابراہیم. لیکن ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں فرزند بچپن ہی میں وفات پا گئے. البتہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے وہ اس حد تک پہنچ چکے تھے کہ سوار ہو جائیں، لیکن یہ بات بھی زیادہ جچتی نہیں ہے. اصل یہی ہے کہ وہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماریہ قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں ہے، بلکہ باندی ہے جو بادشاہ نے ہدیے میں دی تھی. اور باندی سے بھی بیوی والا تعلق کرنا شریعت کی نظر میں بالکل جائز ہے. اس وجہ سے یہ بچے ان سے پیدا ہوئے اور ان کو کوئی بیوی نہ سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماع امت تمام صاحبزادیوں میں افضل تھیں. باجماع امت یعنی امت کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. ان کا نکاح 15 سال 5.5 ماہ کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے خاص طور پر لڑکی کا نکاح جلدی کرنا چاہیے. یہی اسلام کا صحیح طریقہ ہے. اور لڑکے کا بھی لڑکی کے مقابلے میں تو لیٹ ہوگا، لیکن جلدی کرنا چاہیے. تاخیر شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. 480 درہم مہر مقرر کیا گیا. اس سیدۃ النساء، نساء یعنی عورتوں کی سردار کا جہیز کیا تھا؟ ایک چادر، ایک تکیہ جس میں کھجور کے درخت کا گودا بھرا ہوا تھا، ایک چمڑے کا گدا، ایک بان کی چارپائی، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گھڑے، 2 مشکیزیں اور ایک چکی. اس سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہے. ایک تو جہیز دینا جائز ہے بشرطے کہ سامنے والا نہ مانگے اور آدمی مجبور ہو کر دکھاوے کی نیت سے نہ دے. بس اس نیت سے دے کہ میری بیٹی ہے، ہم اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں. دکھاوا بالکل نہ ہو اور اس کے اندر فضول خرچی نہ ہو، سامنے والے مانگ کر نہ لیں. بہت ساری شرطیں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دینا چاہیے اپنے حساب سے، یہ نہیں کہ آدمی دکھاوے کے چکر میں بینک سے لون لے کر قرض دے. اس کے بعد کیا تھا؟ حضرت علی کی عمر اس وقت تقریباً 21 سال تھی، 20 یا 21 سال تھی. چکی پیسنا، گھر کے سب کام کاج خود اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. دونوں جہاں کے سردار کی سب سے زیادہ لاڈلی صاحبزادی کا نکاح ہے. جہیز اور مہر یہ ہے، اور ان کی فقیرانہ زندگی کا نقشہ یہ ہے. کیا اس کو دیکھ کر بھی وہ عورتیں نہ شرمائیں گی جو بیاہ شادی کی رسموں میں دین و دنیا کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں؟ گھر کا کام کرنا یہ تو حضرت فاطمہ کی سنت ہے. اس وجہ سے گھر کے کام کرنے سے عورتوں کو شرمانا نہ چاہیے. یہ بہت بڑی دینداری ہے. اس میں خداوند تعالیٰ کی کوئی بڑی حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فسری یعنی نرینہ میل اولاد زندہ نہ رہی. صرف دختری یعنی فیمیل اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں پھیلی. لیکن بیٹیوں میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد باقی رہی. صاحبزادیوں میں بعض کی اولاد ہی نہیں ہوئی اور بعض کی زندہ نہیں رہی. تو اس وقت صرف حضرت فاطمہ کی اولاد دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جن کو سید کہتے ہیں. وہی حسنی اور حسینی ہیں اور وہی ہاشمی کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ کسی عورت کی کسی بیٹی کی اولاد آگے نہیں چلی. تو آخر میں خلاصہ آپ کیا یاد کریں گے؟ کہاں تک ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیجہ سے نکاح ہوا. خدیجہ کی عمر 40 سال اور آپ کی عمر 25 سال تھی.
اور 25 سال ہی آپ کی ساتھ رہیں۔ 4 بیٹیاں ہوئی، 3 بیٹے مان لیتے ہیں۔ بیٹوں کے نام ہے قاسم، طیب، عبداللہ، قاسم، طاہر، عبداللہ، اور بیٹیوں کے نام تو مشہور ہیں، فاطمہ، زینب، ام کلثوم اور رقیہ۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھی اور حضرت زینب سب سے بڑی تھی۔ ایک بیٹا ابراہیم ہوا، وہ باندی سے ہوا ہے، مدینہ منورہ میں ہوا ہے، وہ بھی بچپن ہی میں انتقال کر چکے۔ اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا 15 سال کی عمر میں حضرت علی کے ساتھ۔ جہیز آپ کے سامنے آ گیا مختصر سا، اور حضرت فاطمہ کی صفات بھی آ گئی کہ وہ گھر کا کام کرتی تھی۔ انشاءاللہ حضرت زینب کا نکاح کس سے ہوا یہ کل آئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔